نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کل میں نے 3 آیتیں پیش کی تھیں اس بارے میں کہ اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے ارادہ اور مشیت سے اور اللہ کے اذن سے مدد کرتے ہیں. بغیر اذن کے، بغیر ارادہ اور مشیت کے، بغیر حکم کے مدد نہیں کر سکتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولیاء اللہ اور فرشتے اور مؤمنین، دوسرے مؤمنین کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن سے اس کو ثابت کریں. قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ اللہ کے بندے کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، اور ایک بھی حدیث ایسی نہیں جس سے یہ واضح ہو کہ اللہ کے بندے کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. ہاں، ایسی احادیث تو موجود ہیں جن سے یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں، اور ایسی آیات بھی بہت ساری موجود ہیں جن سے یہ بالکل واضح ہے کہ اللہ کے بندے مدد کرتے ہیں. پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا شرک ہے. بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے. ہم قرآن کریم سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یا علی مدد کہنا بھی کوئی شرک نہیں ہے، بالکل جائز ہے، اور اللہ کے ہر ولی کو مدد کے لیے پکارنا بالکل قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے. اللہ کے نبی کو مدد کے لیے پکارنا بالکل قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے. یہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف نہیں ہے. 3 آیتیں اس بارے میں کل پیش کر چکا، اور آج میں 3 آیتیں مزید پیش کرتا ہوں. اس سے پہلے یہ بات بھی عرض کر دوں کہ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کو پکارنا ہی شرک ہے. اس کے جواب میں بھی میں نے کل 1-2 آیات پیش کی تھی. آج میں پھر ایک آیت پیش کر دیتا ہوں. سورہ بقرہ میں 3 رکوع کی پہلی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، کیا یہ سب لوگوں کو اللہ نے پکارا نہیں ہے؟ کیا لوگوں کو اللہ نے ندا نہیں فرمائی؟ اگر اللہ ندا فرمائے اور وہ پکارے اپنے بندوں کو تو کوئی شرک نہیں. خدا کے بندے اگر پکار لیں تو یہ شرک ہو جاتا ہے. اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ پکارے بندوں کو تو کوئی شرک نہیں، بندہ پکارے تو شرک ہو جائے گا؟ اس کی تو دلیل ہونی چاہیے. اور میں چیلنج دیتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کہتے ہیں یا علی مدد کہنا شرک ہے، اولیاء اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے بلانا شرک ہے جی، اور کسی کو پکارنا شرک ہے. ایسی باتیں جو کہتے ہیں میں ان کو چیلنج دیتا ہوں
کہ قرآن کریم کی ایک آیت بھی لا کے ہمیں دکھا دیں جس کا معنی یہی ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شرک ہے، یا کوئی ایک حدیث چاہے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو ہمیں وہ لا کے دکھا دیں جس کا معنی یہ ہو کہ اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارنا یا ویسے پکارنا شرک ہے، یہ معنی ہونا چاہیے اس کا، کھینچ کھانچ کے ادھر سے نہ لائیں۔ اور جو وہ دلائل پیش کر رہے ہیں میں انشاءاللہ ان کا بھی تفصیل سے جواب دوں گا۔ مدد کے لیے کسی کو پکارنا قرآن کے عین مطابق ہے۔ میں نے آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ آل عمران 3 پارہ ہے، اور سورہ آل عمران کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کفر محسوس کیا تو فرمایا قال من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف کون میرا مددگار ہوگا۔ اس جملے کا کیا معنی ہے؟ کیا آپ سوال کر رہے تھے اور بس یہ استفہامی جملہ ہے، یا اس کا کوئی مفہوم بھی ہے؟ اس کا معنی اور مفہوم اصل یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پکار کر فرما رہے تھے کہ اللہ کی طرف کوئی میری مدد کرے، اور مخاطب تھے آپ حواریوں کی طرف، ان کو فرما رہے تھے کہ تم میں سے کوئی آئے اور میری مدد کرے اللہ کے لیے، اللہ کی طرف، اللہ کے کام میں، اللہ کے دین کے لیے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی آئے میری مدد کرے۔ میں پوچھتا ہوں اگر کسی کو کوئی عقل و شعور ہے تو کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کو مدد کے لیے نہیں بلایا؟ اگر کسی میں کوئی عقل و شعور ہے تو مجھے بتائے۔ یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مدد کے لیے پکارا ہے، مدد کے لیے بلایا ہے، اور وہ اللہ کے رسول ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے رسول، اللہ کے کلمہ، روح اللہ برملا کہتے ہیں آئے کوئی میری مدد کرے۔ کون میری مدد کرے گا؟ آئے مددگار۔ جی تو یہ شرک نہیں ہوتا۔ ہم اگر یہی بات کہہ دیں تو شرک ہو گیا ہے۔ اس کی کیا منطق ہے کہ اللہ کے رسول ایک بات کہے وہ شرک نہیں، اور ہم لوگ کہہ دیں تو شرک ہو جائے گا؟ اس کا کیا لاجک ہے؟ اور پھر یا علی مدد کہنا شرک ہے۔ اچھا یا حواری مدد کہنا ٹھیک ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حواریوں کو نہیں کہہ رہے تھے آؤ حواریوں میری مدد کرو؟ اگر ان کو نہیں فرما رہے تھے تو اگلے جملے میں یہ کیوں آیا ہے قال الحواریون نحن انصار اللہ؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم مدد کریں گے اللہ کی طرف، ہم مدد کریں گے اللہ کے دین کی طرف، دین کے کام میں مدد کریں گے۔ حواریوں نے کیوں کہی یہ بات جب اگر عیسیٰ علیہ السلام ان سے بات ہی نہیں کر رہے تھے، ان کو پکار ہی نہیں رہے تھے، ان کو مدد کے لیے بلا ہی نہیں رہے تھے، تو ان کا دماغ خراب تھا کہ انہوں نے کہا ہم مدد کے لیے آئے؟ ظاہر ہے کسی کو مدد کے لیے بلایا جائے تو کہتا ہے میں مدد کروں گا۔ کیا خیال ہے جناب؟ بے شک۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا میری مدد کرو اللہ کے دین کے کام میں، تو انہوں نے کہا ہم کریں گے مدد آپ کی
अल्लाह के दीन के काम में। ये अगर ये सही नहीं था ईसा अलैहिस्सलाम का इरशाद फरमाना और हवारियों का ये जवाब देना, तो फिर अल्लाह ने कुरान में ये आयत क्यों जिक्र कर दी? नऊज़ बिल्लाह, क्या अल्लाह ताला शिर्क फैलाना चाह रहा है कुरान के इस आयत से? मैं तो ये समझता हूं कि जो लोग कहते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी को मदद के लिए बुलाना शिर्क है, वो उनके पास अकल नहीं है। अगर अकल होता या उन्हें कुरान का इल्म होता तो कभी ऐसी बात न कहते। ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों को मदद के लिए बुलाया है या हवारी मदद कहा है, तो हम भी कहते हैं या अली मदद, या फिर ये कहो कि या हवारी मदद कहना जायज है या अली मदद कहना जायज नहीं है। इसकी दलील लानी पड़ेगी फिर, या फिर कोई और बात होगी कि सैयदना अली से कोई दुश्मनी होगी कि या हवारी मदद रसूलुल्लाह कहें तो कोई बात नहीं है, और हम अगर या अली मदद कह दें तो शिर्क हो जाता है। इससे मुझे बू आती है कि ये लोग जो ऐसे फतवे घड़ते हैं, ये इनको हजरत अली से दुश्मनी है शायद। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों को मदद के लिए बुलाया, अल्लाह ने कुरान में उनका ये इरशाद हमें बताया, ये इससे हमें समझाया कि मेरे बंदों को मदद के लिए बुलाया करो। और हवारियों का जुमला नहनु अंसारुल्लाह कुरान में जिक्र करके बताया कि अल्लाह के वली मदद करते हैं। बोलो, अल्लाह के वली मदद करते हैं। जब अल्लाह के, देखो हवारी अल्लाह के वली थे। सूरह माइदा के आखिर में अल्लाह ने फरमाया, इज़ औहैतु इलल हवारिजीना अन आमिनू बी व बिरसूली कालू आमन्ना। साहब जो कहते हैं ना जी, ये देखो कुरान में तदऊना का लफ्ज है, इसका माना तो है पुकारना, तुम पुकारते हो। तो देखो इसका माना बदल दिया इन लोगों ने, इसका माना इबादत कर दिया, ये माना बदल दिया कुरान का। उनसे मैं पूछता हूं, ये है तो का माना तुम क्या करोगे यहां? क्या वही इसका माना करोगे? तो वही तो सिर्फ नबी को होती है, फिर हवारियों को नबी मानना पड़ेगा। मानोगे हवारियों को नबी? कोई भी उनको नबी नहीं मानता और ना वो नबी थे। और है तो गलत यहां आया हुआ है, तो इसका माना इल्हाम है। सब मुफस्सिरीन ने यही किया है। जैसे यहां है तो का माना इल्हाम किया गया है और यही दुरुस्त है, कुरान का माना बदला नहीं गया है। इसी तरह तदऊना का तुम्हारी पढ़ी हुई उस आयत में माना पुकारना नहीं है, वहां भी इसका माना इबादत ही है, तुम इबादत करते हो, ये माना है। तुम वहां कमरे में बैठकर दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं, हमारे सामने कोई आकर बात करे हम उसका दिमाग ठीक कर देंगे। ये दो आयतें मैंने पेश कर दी। एक तो ये कि ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कौन अल्लाह की तरफ मेरी मदद करेगा। दूसरी बात हवारियों ने कहा हम मदद करेंगे। ये दो बातें ज़हन में रख लेनी जरूरी हैं। तीसरी बात, ये सूरह आले इमरान, इसके तीसरे पारे का आखिरी रुकू की पहली आयत, अल्लाह फरमाता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह सुम्मा जाअकुम रसूल मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। याद करो जब अल्लाह ने पुख्ता वादा लिया तमाम नबियों से, क्या वादा? लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमह,
جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، اللہ خطاب کر رہا ہے انبیاء سے، اے میرے نبیو میرے ساتھ یہ وعدہ کرو کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس وہ رسول معظم تشریف لائے، مصدق لما معکم، تمہاری کتاب و حکمت اور نبوت اور رسالت کی تصدیق کرے، لتؤمنن بہ ولتنصرنہ، میرے ساتھ وعدہ کرو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور ضرور ان کی مدد کرو گے، وعدہ کرو میرے ساتھ۔ پھر فرما رہا ہے اقرار، تم اس وعدے کا اقرار کیا، تم نے یہ مان لیا، اقرار کیا کہ ایمان لاؤ گے اور مدد کرو گے۔ سب انبیاء نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا ہے کہ ہم اس رسول معظم پر ایمان بھی لائیں گے، اس کی مدد بھی کریں گے۔ بتائیے مجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے کیوں وعدہ لیا اگر وہ مدد کر ہی نہیں سکتے؟ تو خدا تعالیٰ کیا مذاق کر رہا ہے نبیوں کے ساتھ؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ بیکار بات کہہ رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے۔ کیا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی مدد کرتے ہیں؟ کیا اس آیت سے یہ بات واضح نہیں ہے کہ اللہ کے نبی مدد کرتے ہیں اور نبی بھی کہہ رہے ہیں ہم کریں گے مدد؟ اور یہ جناب اٹھ کے کمرے میں بند ہو کے 2 کتابڑیاں سامنے رکھ کے کہتا ہے شرک ہے جی۔ کیا نبی شرک کر رہے تھے یہ کہہ کر کہ جی ہم مدد کریں گے؟ کیا خدا تعالی شرک کا وعدہ لے رہا تھا ان سے؟ کہ ان سے وعدہ لے رہا تھا مجھے بتاؤ میرے ساتھ وعدہ کرو ضرور مدد کرو گے ضرور کرو گے؟ وہ تو کر ہی نہیں سکتے، کیوں اللہ تعالیٰ ان سے یہ وعدہ لے رہا تھا؟ اس کی منطق کوئی مجھے بتائے۔ یقیناً ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی مدد کرتے ہیں، بولو اللہ کے نبی مدد کرتے ہیں۔ اور پچھلی آیت جو میں نے عرض کی حواریوں والی، اس سے ثابت ہے کہ ولی بھی مدد کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو حکم دے رکھا ہے کہ تم نے مدد کرنی ہے میرے رسول کی، اور انہوں نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہاں ہم تیرے محبوب کی تیرے رسول کی ضرور ضرور مدد کریں گے۔ تو جب وہ مدد کا وعدہ کر چکے اور اللہ وعدہ لے چکا تو ان کو پھر ہم مدد کے لیے نہیں بلا سکتے؟ بے شک بلا سکتے کہ بلا مدد کے لیے ان کو بلانا شرک ہوگا؟ اچھا کہیں گے جناب مان لیتے ہیں جی، لیکن یہ تو صورت میں ہے جب وہ دنیا میں ہو زندہ ہو، پھر جناب مدد کے لیے بلاؤ تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میں ان سے پوچھوں گا جب اللہ نے ان سے یہ وعدہ لیا مدد کرنے کا، اس وقت وہ دنیا میں تھے؟ وہ تو ابھی دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، بے شک یہ تو عالم ارواح میں وعدہ ہو رہا تھا۔ تو دنیا میں وہ نبی آئے نہیں، پہلے مدد کا وعدہ لیا جا رہا ہے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے مدد جا کے دنیا میں۔ تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مدد کے لیے جس کو بلایا جائے اس کا دنیا میں ہونا ضروری نہیں ہے؟ اگر وہ دنیا میں نہ بھی ہو پھر بھی اسے مدد کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کی ان آیات سے بالکل ثابت ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں، اور حضرت علی اللہ کے ولی کامل بلکہ اولیاء کے سردار ہیں، وہ مدد کرتے ہیں۔ انہیں مدد کے لیے بلانا یا علی مدد کہنا بالکل قرآن کی ان آیات کے مطابق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح العقیدہ بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔